راولپنڈی پولیس اور سی ٹی ڈی کی مشترکہ کارروائی اڈیالہ جیل کو بڑی تباہی سے بچا لیا 3 دہشت گرد گرفتار دہشت گردوں سے اڈیالہ جیل کا نقشہ دستی بم اور آئی ای ڈی برآمد قانون نافذ کرنے والے اداروں کا رات گئے اڈیالہ جیل کے اطراف سرچ آپریشن وزیراعظم شہباز شریف نے اتحادی جماعتوں کا اجلاس آج وزیراعظم ہاؤس میں طلب کر لیا اجلاس میں صدارتی انتخاب سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا رہنما نون لیگ عطا تارڑ نے کہا وفاقی کابینہ کی تشکیل پر مشاورت جاری ہے 48 گھنٹے اہم ہیں امید ہے ایم کیو ایم کے ساتھ معاملات طے پا جائیں گے صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں یا اٹھاتی ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا مریم نواز کی 18 رکنی پنجاب کابینہ نے حلف اٹھا لیا وزیر اعلیٰ مریم نواز کی بھی تقریب میں شرکت مریم اورنگزیب سینئر وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور ماحولیات کا قلمدان مل گیا عظمیٰ بخاری نے وزیر اطلاعات پنجاب اور مجتبیٰ شجاع الرحمان نے وزارت خزانہ کا قلمدان سنبھال لیا عمران نذیر پرائمری ہیلتھ اور سلمان رفیق اسپیشلائزڈ ہیلتھ کے وزیر بن گئے بلال یاسین وزیر خوراک رانا سکندر حیات وزیر تعلیم فیصل کھوکر وزیر کھیل مقرر قافلی کے شافع حسین کو وزارت تجارت کا قلمدان مل گیا نوٹیفیکیشن جاری خیبر پختونخوا کی 24 رکنی کابینہ تشکیل 15 وزراء 5 مشیر اور 4 معاون خصوصی شامل گورنر حاجی غلام علی نے وزراء سے حلف لیا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی بھی شرکت بیرسٹر سیف مزمل اسلم عاقب اللہ بھی کابینہ کا حصہ ارشد ایوب شکیل احمد فضل حکیم خان اور عدنان قادری نے حلف اٹھایا محمد سجاد مینا خان فضل شکور بھی کابینہ میں شامل آفتاب عالم خلیق الرحمان اور سید قاسم علی شاہ بھی حصہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں الاٹ نہ کرنے کے فیصلے کے خلاف کیس آج لارجر بینچ سنے گا پشاور ہائی کورٹ نے 5 رکنی بینچ تشکیل دے دیا 2 رکنی بینچ نے سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر حکم امتناع دیا تحریری حکم نامے میں 6 سوالات اٹھائے کہا کیا پشاور ہائی کورٹ کے پاس معاملے کا اختیار ہے کیا درخواست گزار کے پاس مخصوص نشستوں کے لیے کیس کا حق ہے کیا مخصوص نشستیں خالی رکھی جا سکتی ہیں یا باقی جماعتوں میں تقسیم ہو سکتی ہے کیا الیکشن کمیشن نے آئین اور الیکشن ایکٹ کی غلط تشریح تو نہیں کی بھارتی وزیر اعظم کی شہباز شریف کو مبارکباد امریکہ کا خیر مقدم ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان پرامن تعمیری تعلقات دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت کا خیر مقدم کریں گے بات چیت کی رفتار اور کردار کا تعین پاکستان اور بھارت نے کرنا ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کا دورہ پاکستان اور چین کے اشتراک سے تیار ہونے والے حیدر ٹینک کی تقریب رونمائی میں شرکت آئی ایس پی آر کے مطابق حیدر ٹینک جدید ترین ٹیکنالوجی اور جنگی صلاحیتوں کا حامل ہے حیدر ٹینک پاکستان کی دفاعی صنعت کی بہترین کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے آرمی چیف نے ایچ آئی ٹی کمپلیکس میں مختلف تنصیبات کا بھی دورہ کیا سنگ میل عبور کرنے پر افسران اور افرادی قوت کے عزم کو سراہا وزیر اعظم شہباز شریف کا پشاور کا دورہ طوفانی بارشوں اور برفباری سے نقصانات پر بریفنگ جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے 20-20 لاکھ زخمیوں کے لیے 5-5 لاکھ روپے امداد کا اعلان مکمل تباہ گھروں کے لیے 7 لاکھ جزوی متاثر گھروں کے لیے 3.5 لاکھ روپے دیے جائیں گے وزیر اعظم نے کہا متاثرین کی مدد و بحالی میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے متاثرین کو 5 روز میں امدادی رقم فراہم کی جائے مصیبت کی گھڑی میں وفاقی حکومت متاثرین کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرے گی وزیر اعظم شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی ملاقات آرمی چیف کی شہباز شریف کو وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد نیک خواہشات کا اظہار ملاقات میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ اور سیکیورٹی امور سے متعلق بات چیت ذوالفقار علی بھٹو کو شفاف ٹرائل کا حق نہیں ملا سپریم کورٹ کے 9 رکنی لارجر بینچ نے صدارتی ریفرنس پر متفقہ رائے دے دی کہا لاہور ہائی کورٹ میں ٹرائل
اور سپریم کورٹ میں اپیل میں بنیادی حقوق کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ سپریم کورٹ نہ شواہد کا دوبارہ جائزہ لے سکتی ہے اور نہ ہی فیصلے کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ عدالت آئین و قانون میں خامیوں کی تفصیلات وجوہات میں نشاندہی کرے گی۔ اسلامی اصولوں کے مطابق فیصلہ ہونے یا نہ ہونے پر رائے نہیں دے سکتے۔ عدلیہ میں خود احتسابی ہونی چاہیے، ماضی کی غلطیوں کو تسلیم کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بلاول بھٹو سپریم کورٹ میں آپ دیدہ ہو گئے۔ بلاول بھٹو زرداری نے بھٹو صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کی رائے کو تاریخی قدم قرار دیا۔ کہا بھٹو کی پھانسی کا فیصلہ عدلیہ پر داغ تھا۔ عدالت نے مانا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں ملا۔ امید ہے 44 سال بعد تاریخ درست ہونے جا رہی ہے۔ فیصلے سے ہماری جمہوریت و عدالتی نظام سمیت ملک ترقی کرے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی سپریم کورٹ کی رائے پر بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کو مبارکباد۔ کہا سنگین غلطی کے اعتراف سے نئی تاریخ اور نئی روایت قائم ہوئی۔ عدالت سے ہونے والی زیادتی کو عدالت کا درست کرنا مثبت پیش رفت ہے۔ غلطیوں کی درستی اور تلخیوں کے خاتمے سے ہی قومی اتحاد اور ترقی کا عمل تیز ہو سکتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے معاملے پر حقیقت تک پہنچتے پہنچتے عدلیہ کو 50 سال لگ گئے۔ سپریم کورٹ کی رائے پر پی ٹی آئی کا رد عمل۔ کہا عدلیہ لاقانونیت کی راہ روکے تو عدالتی رائے معنی خیز ہو سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا اپوزیشن والے سوگ میں ہیں، ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں، ہم پر ہارے ذہن کی سوچ مسلط نہ کی جائے۔ مثبت تنقید کی قدر کروں گی، تنقید برائے تنقید میری نظروں میں ہارا ہوا مائنڈ سیٹ ہے۔ امن و امان خراب کرنے کی کوشش کی گئی تو سخت کارروائی ہوگی۔ سیاست کی آڑ میں عوام کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنے دیں گے۔ پنجاب میں بادلوں کی انٹری، رائیون اور گردونوا میں موسلا دھار بارش۔ اوکاڑا، جڑاوالا، چنیوٹ، خیرپور، ٹامی والی میں بادل برس پڑے۔ 18 ہزاری اور سرگودا کے گردونوا میں بھی بارش۔ کوئٹہ، چمن سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری۔ چمن میں موسلا دھار بارش، کوئٹہ میں بارش کے باعث سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل۔ حالات میں برفباری سے معمولات زندگی متاثر، سنجاوی کے پہاڑی علاقے برف سے ڈھک گئے۔ زیارت میں بھی برفباری۔ محکمہ موسمیات کی مزید بارش کی پیش گوئی، بارشوں کے نئے اسپیل کی پیش نظر الرٹ جاری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا پنجاب کے سوا 3.25 کروڑ افراد کو رمضان پیکج ان کی دہلیز پر ملے گا۔ لوگوں کو روزے میں قطاروں میں نہیں لگنا پڑے گا۔ ایک بیگ میں 10 کلو آٹا، 2 کلو چینی، 2 کلو گھی اور 2 کلو چاول ہے۔ شفافیت اور معیار کو بہتر بنانے کے لیے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ عوام کا نوالا کسی اور کے منہ میں گیا تو برداشت نہیں کروں گی۔ آنے والی حکومتوں کی آسانی کے لیے کم آمدن والوں کا ڈیٹا اکٹھا کریں گے۔ تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن پر ٹیمپرڈ فارم 45 ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا الزام۔ بیرسٹر گوہر نے کہا پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں 180 نشستیں جیتی۔ تیمور سلیم جھگڑا نے کہا کچھ پولنگ اسٹیشنز پر اتنے ووٹرز نہیں تھے جتنے نمبرز بنا دیے گئے۔ سلمان اکرم راجہ بولے بچکانہ انداز میں فارم 45 کو ٹیمپر کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا تحریک انصاف کے ساتھ بالکل نہیں چلیں گے، اپنی الگ تحریک چلائیں گے، کسی سے ذاتی دشمنی نہیں، اصول کا معاملہ ہے۔ ریاست کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں آئین بھی محفوظ نہیں رہا۔ ہمارا اپنا سیاسی کلچر اور روایت ہے جسے برقرار رکھنا ہے۔ ملک میں آئین کی بالادستی چاہتے ہیں۔ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی تحلیل، نئی ایڈ ہاک کمیٹی بن گئی، خالد مقبول صدیقی سربراہ ہوں گے۔ آڈیو لیکس اور تنظیمی بے قاعدگیوں کو رابطہ کمیٹی کی تحلیل کی وجہ قرار دیا۔ انیس قائم خانی نے کہا صدارتی انتخابات میں ووٹ دینے کا فیصلہ اب 3 رکنی مذاکراتی ٹیم کرے گی۔ صدارتی امیدوار محمود خان اچکزئی کی پی ٹی آئی سینیٹرز سے ملاقات، تحریک انصاف کے سینیٹرز کی محمود خان اچکزئی کی مکمل حمایت کی یقین دہانی۔ تحریک انصاف نے عمر ایوب کو اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی نامزد کر دیا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا مخصوص نشستوں کا معاملہ سندھ اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی لے کر جائیں گے، امید ہے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہو۔
वज़ीर आज़म ने PIA की निजकारी पर अमल दरामद का शेड्यूल मांग लिया। कहा सुस्ती और लापरवाही बर्दाश्त नहीं, शफाफियत को 100% यकीनी बनाया जाए। FBR की ऑटोमेशन के निज़ाम के रोड मैप की उसूली मंजूरी, टैक्स वसूलियों और रेवेन्यू के ज़ेर इल्तवा मुकदमात के लिए सिफारिशात तलब। कहा कानूनी तनाज़ात हल करके कौमी ख़जाने को 170 अरब की फरहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा बैरूनी सरमायाकारों को टैक्स फ्री जोन बना कर देंगे। सरमायाकारों को एक छत तले तमाम सहूलियात दी जाएंगी। बैरूनी सरमायाकारों के लिए पूरा पैकेज बना रही हूँ। सरमायाकारों के लिए पंजाब में मुआशी हब बनाएंगे। काबीना में अहल, तजुर्बेकार और पढ़े लिखे लोग शामिल किए। आवाम की दिल से खिदमत करेंगे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा हुकूमत के पास गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी को कंट्रोल करने का कोई फार्मूला नहीं। असम्बली में झूठी तकरीरें अवाम के गुस्से को कम नहीं कर सकती। हमारी मखसूस सीटें PDM में तकसीम करना जुल्म और नाइंसाफी की इंतहा है। इलेक्शन कमीशन का फैसला अदलिया के फैसलों की भी खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा मेरे लिए कानून में खुसूसी रियायत मिलना बाइस शर्म है। ममनुआ असलहे के खिलाफ केस की समाअत मेरे मार्क्स दिए। ममनुआ असलहा लाइसेंस रखने की कैटेगरी में मेरी इजाज़त के बगैर मेरा नाम शामिल किया गया। मुल्क भर में असलहे के नाम पर कब तक कानून से ये मजाक होता रहेगा। हो सकता है इस मामले पर अदालती मुआवन मुकर्रर करें। अदालत ने आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया। रमजान का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास 11 मार्च को तलब। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खुबैर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। माहिरीन फलकियात ने 12 मार्च को पाकिस्तान में पहले रोजे कराची की शारा फैसल पर 2 किलोमीटर तवील सर्विस रोड तजावुजात की नज़र। सर्विस रोड को बहाल करने की बजाय फुटपाथ पर एक दीवार तामीर करके तजावुजात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया गया। इलाका मकीन परेशान। लाहौर में ब्लू लाइन और पर्पल लाइन बसें मुतारिफ कराई जाएंगी। हुकूमत का ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए मास ट्रांजिट सिस्टम की तौसी का फैसला। LDA ने नई मेट्रो लाइन्स की फिजिबिलिटी रिपोर्ट की तैयारी शुरू कर दी।